پھر تیسرا مقصد جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا بیان فرمایا گیا وہ ہے والحکمہ، یعنی لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت کے لغوی معنی دانائی کی بات کے آتے ہیں، کوئی بھی سمجھداری کی بات جو کی جائے اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حکمت کا تعلق انسان کی عقل سے ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کی عقل صحیح ہے تو وہ حکمت کی بات کہتا ہے اور حکمت کی بات کو پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا اس کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح آپ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی تعلیم دیں گے اسی طرح لوگوں کو حکمت کی بھی تعلیم دیں گے، یعنی دانائی کی باتوں کی۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حکمت کی بات سکھانے اور اس کی تعلیم دینے کے لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر حوالہ کیوں دیا گیا؟ یوں تو عقل ہر انسان کے پاس موجود ہے اور اس عقل کے ذریعے وہ بہت سی حکمت کی باتیں خود بھی معلوم کر سکتا ہے، لیکن خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں اور دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد میں، آپ کے فرائض منصبی میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ وہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوں تو عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے اور ہر انسان اس عقل سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے اس تفسیر کی بالکل ابتدا میں مقدمے کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کی جو عقل ہے وہ بڑی کارآمد چیز ہے، اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس کی افادیت لامحدود نہیں ہے۔ ایک حد ایسی آتی ہے کہ جہاں پر عقل پوری طرح کام نہیں دیتی۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ لوگوں کی عقلوں میں بھی فرق ہوتا ہے، یعنی عقل کے ذریعے اگر کوئی آدمی ایک نظریہ قائم کرے تو ضروری نہیں کہ دوسرا کوئی شخص اگر اپنی عقل سے سوچ رہا ہے تو وہ بھی اسی نظریے تک پہنچے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ عقل کی بنیاد پر جو نظریات دنیا میں وجود میں آئے ہیں، جتنے فلسفے اٹھے ہیں، وہ سارے کے سارے عقل ہی کی بنیاد پر مبنی تھے، لیکن ان کے درمیان بڑا زبردست اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک شخص کی عقل اس کو ایک نتیجے تک پہنچا رہی ہے اور دوسرے شخص کی عقل اس کو دوسرے نتیجے تک پہنچا رہی ہے۔ اسی وجہ سے فلسفیوں میں اختلافات ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے نظریات مختلف وجود میں آئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ عقل کی رہنمائی لامحدود نہیں ہے اور ہر انسان کی عقل دوسرے انسان کی عقل سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتی ہے، لہذا کوئی ایسا معیار ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ اس شخص کی عقل نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے یا دوسرے شخص کی عقل نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے مقاصد میں حکمت کی تعلیم کو بیان فرما کر یہ واضح اشارہ دے دیا کہ جب کبھی عقلوں میں اختلاف ہو، انسانوں کی عقلوں میں اختلاف ہو، ایک شخص کی عقل اس کو ایک طرف لے جا رہی ہے، دوسرے شخص کی عقل اسے دوسری طرف لے جا رہی ہے، تو فیصلہ کن معیار جو ہے وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ہوگا۔ یعنی آپ نے جو کچھ تعلیم دی اور آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ عین حکمت ہے، اور حکمت کا صحیح تقاضا وہی ہے جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے یا اپنے فعل سے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ تو اس لیے یہ جو لوگ عقل پرست اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو بے شک وہ اپنے آپ کو عقل پرست کہتے رہے، لیکن عقل پرستوں کے درمیان ہزاروں معاملات میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس اختلاف کو
فیصلہ کن طریقے پر طے کرنے کا معیار اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنا دیا کہ آپ جس چیز کو درست قرار دیں وہ عقل کے مطابق ہے، اور آپ جس کو غلط قرار دیں وہ عقل کے خلاف ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر قرآن کریم یا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کسی شخص کی اپنی عقل میں نہ آ رہی ہوں، اس کی وجہ، اس کی حکمت، اس کا فائدہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ قرآن کی بات عقل کے خلاف ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عقل کے خلاف ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی عقل اس مقام تک نہیں پہنچ پائی جو حکمت کا مقام تھا اور جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اب مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ حج کے موقع پر انسان جاتا ہے تو بہت سے اعمال ایسے نظر آتے ہیں جو بالکل عقل کے خلاف ہیں بظاہر، یعنی بیت اللہ کے گرد چکر لگانا، ایک شیطان جیسا ایک ستون کھڑا کر کے اس کے اوپر کنکریاں مارنا وغیرہ، یہ سارے اعمال بظاہر عقل کے مطابق نظر نہیں آتے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقرر فرما دیے اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا، اس کو لازمی قرار دے دیا، تو اب وہی عین عقل کا تقاضا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی عقل کی بنیاد پر یہ کہے کہ بھی میری تو اس سمجھ میں نہیں آتا کہ 30 لاکھ انسان وہ 3 دن کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے چلے جائیں، تو یہ اس کی عقل کا قصور ہوگا، یہ اس حکم کے اندر کوئی قصور نہیں۔ یا مثلا اگر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے یا اپنی وحی غیر مطلوع کے ذریعے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا اور کسی انسان کی عقل میں اس کی وجہ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں حرام قرار دیا گیا، تو یہ در حقیقت اس وجہ سے نہیں کہ وہ حرام قرار دینا عقل کے خلاف تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ پائی۔ تو اگر اس بات پر انسان غور کرے تو بہت سے مسائل جس کے اندر خاص طور سے آج کے دور میں لوگوں کو غلطی لگتی ہے، وہ اس بنا پر لگتی ہے کہ وہ ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا۔ مثلا کوئی جب سود کی حرمت کا ذکر آتا ہے کہ سود حرام ہے، تو فوراً آج کے لوگ یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیوں حرام ہے، یا شراب حرام ہے تو کیوں حرام ہے، خنزیر حرام ہے تو کیوں حرام ہے۔ تو وہ اس وجہ سے کہ ان کی عقل میں اس کی حرمت کی حکمت نہیں آ رہی، اس حرمت کی وجہ، اس کا فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس واسطے وہ انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حکمت وہ ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو، لہذا اگر تمہاری عقل کسی جگہ اس حکمت کے بات کے خلاف جا رہی ہو تو پھر قصور اس بات کا نہیں ہے، بلکہ قصور تمہاری اپنی عقل اور سمجھ کا ہے۔ حقیقی حکمت اور سمجھ وہ ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ یہ ایک اہم بات ہے جس کی وجہ سے کتاب کے ساتھ حکمت کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ اور جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کی کتاب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی، یعنی خاص طور سے احکام کا حصہ وہ آپ کی تشریح کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حکمت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور لوگوں کو سکھائی، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بعض انسانوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، لہذا وہی حکمت ہوں گی۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کے صحیح احکام اور تعلیمات تک پہنچنے کے لیے جس طرح قرآن ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ضروری ہے۔ اور سنت کے معنی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے ارشادات یا آپ کے افعال، یعنی جو کام آپ نے کیے، اور آپ کی زندگی کا پورا طرز عمل، وہ سنت کہلاتا ہے۔ تو جس طرح قرآن ضروری ہے تو قرآن ہی یہ بتا رہا ہے
کہ جس طرح قرآن ضروری ہے، اس کی تلاوت ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعلیم دی، اس تعلیم اور تشریح کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے، اور جن حکمت کی باتوں کی تعلیم دی تو ان حکمت کی باتوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور یہ جب ضروری ہے تو یہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت ہمارے سامنے نہ ہو۔ تو اس وجہ سے خود قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اس کو بھی دین کا لازمی حصہ اور شریعت کا ایک بنیادی ماخذ قرار دیا جائے۔ یہاں بعض لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ قرآن تو ہمارے پاس تواتر کے ساتھ اس طرح پہنچا ہے کہ اس کے ایک حرف، ایک نقطے، ایک شوشے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے وہ اتنے تواتر کے ساتھ نہیں آئی، اور اس کے اندر احتمال ہے کہ وہ اپنی اصل شکل میں محفوظ نہ رہی ہو، اور اس شبے کی وجہ سے ہم ایک مشتبہ چیز پر کیسے عمل کریں۔ لیکن پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر واقعتاً اس آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا دین قرآن کے ساتھ سنت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک لازمی حصہ دین کا قرار دے دیا، اور دوسری طرف اس سنت کو محفوظ رکھنے کا کوئی انتظام نہیں فرمایا، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی حکمت بالغہ اور قدرت بالغہ کے اوپر اعتراض ہوگا کہ ایک طرف آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضور کو اس لیے بھیجا تاکہ قرآن سکھائیں اور حکمت سکھائیں، اور یہ قرآن اور حکمت کی ضرورت صرف صحابہ کرامی کو نہیں تھی، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو تھی۔ آپ کی تعلیم کے لیے، انسانوں کی تعلیم کے لیے آپ کو بھیجا گیا، اور پھر جو تعلیم آپ نے دی اور جو حکمت آپ نے سکھائی اس کو محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی انتظام نہیں کیا، تو یہ تکلیف مالا یطاق لازم آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے ممکن نہیں ہے۔ لہذا خود اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہوگا، اور پھر وہ انتظام حقیقت میں اگر واقع کے اندر دیکھا جائے تو وہ واقعتاً ایسا انتظام ہے کہ دنیا کی کسی بھی ملت، کسی بھی مذہب میں اپنے پیغمبر کے ارشادات اور آپ کی سیرت کو محفوظ رکھنے کا ایسا اہتمام کبھی نہیں ہوا جتنا اس امت محمدیہ اللہ صاحب الصلوۃ والسلام کے علماء نے کیا۔ اس کی ایک بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے جو یہاں مختصر الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ پورا علم ہے، علم حدیث، علم اسماء الرجال، علم جرح و تعدیل، احادیث کو چھان پھٹک کرنے کا، اس کو تنقید کی چھلنیوں میں چھان کر اس میں سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دینا، یہ محدثین کا بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے لیا۔ اسی لیے لیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جس طرح قرآن محفوظ رہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ رہ کر ان تک پہنچے اور وہ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ پھر آخری اور چوتھا مقصد بیان یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا جائے کہ یزکیہم، وہ ان کو پاک صاف بنائے۔ یزکی یہ فعل ہے اور اس کا مصدر ہے تزکیہ، اور عربی زبان میں تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو پاک صاف کر دینا، کسی چیز پر کوئی میل لگ گیا ہے تو اس کو ہٹا دینا، کوئی چیز ناپاک ہو گئی ہے تو اس کو دھو کر پاک کر لینا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے اس تزکیے کو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا آخری مقصد قرار دیا۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے تین مقاصد جو بیان کیے گئے ہیں بظاہر تو وہ انسان کی تعلیم کے لیے کافی ہونے چاہیے، یعنی حضور نے تلاوت بھی کر دی، تلاوت کا طریقہ بھی سکھا دیا، کتاب یعنی قرآن کے معانی کی تعلیم بھی دے دی، اور اس سے جو احکام نکل رہے ہیں ان کی وضاحت بھی فرما دی،
اور حکمت بھی سکھا دی کہ کون سی بات حکمت کی ہے. یہ سارے کام ہو گئے تو بظاہر تعلیم تو مکمل ہو گئی. اب چوتھی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو فرمایا گیا کہ ان کو پاک صاف کریں، تو یہ در حقیقت ایک عظیم حقیقت کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی فرمائی ہے. وہ یہ کہ یہ تزکیے سے مراد ہے عملی تربیت. ایک تو کسی چیز کا علم حاصل ہو جانا ہوتا ہے اور ایک اس کی عملی تربیت ہوتی ہے. ایک شخص نے فرض کیجیے نظریاتی طور پر دوسرے کو علم طب پڑھا دیا کہ کس طرح کون سی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا علاج کیا ہوتا ہے، اس کے کیا کیا طریقے ہیں، یہ ساری تفصیل اس کو پڑھا دی. لیکن صرف پڑھ لینے سے وہ ڈاکٹر نہیں بن جائے گا، صرف پڑھ لینے سے وہ علاج کا طریقہ نہیں سیکھ لے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ عرصے کسی ماہر کی صحبت میں رہ کر اس کی ٹریننگ حاصل کرے، تربیت حاصل کرے. چنانچہ ساری دنیا میں رواج ہے کہ اگر کسی شخص نے میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کی ہے تو صرف اس کی ڈگریاں حاصل کر لینے سے بات نہیں بنتی، جب تک کہ کچھ عرصے کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر عملی تربیت اس نے حاصل نہ کی ہو. اور یہ صرف کسی ایک علم و فن کے ساتھ خاص نہیں ہے، دنیا کے ہر کام میں یہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ کھانا پکانے کی کتابیں لوگوں نے لکھ کر چھاپ رکھی ہیں کہ کون سا کھانا کس طرح پکایا جاتا ہے. لیکن کوئی شخص اگر صرف اس کتاب کی بل پر، اس کتاب کو دیکھ دیکھ کر کھانا پکانا چاہے تو وہ نہیں پکا سکے گا، یا پکائے گا تو خراب پکائے گا، جب تک کہ کسی ماہر پکانے والے سے اس نے عملی تربیت حاصل نہ کی ہو. تو یزکیہم کے معنی یہ ہے کہ آپ نے جب قرآن کریم اور حکمت کی تعلیم دے دی تو اس قرآن کریم کے احکام پر اور حکمت کی باتوں پر عمل کس طرح کیا جائے، اس کا طریقہ کس طرح حاصل، اس کا طریقہ کیا ہو، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ اس کی عملی تربیت دے لوگوں کو. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معنی ہی نہیں سکھائے بلکہ تربیت بھی دی. اور جیسا میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد پہلے نقل کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی سیکھا، عمل بھی سیکھا اور قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھا. تو عمل بھی سیکھا کہ کیا مانا کہ عملی تربیت حاصل کی کہ کون سا کام کس طرح کیا جاتا ہے. اس میں ایک عملی تربیت تو ظاہری افعال کی ہوتی ہے، مثلا نماز، کہ نماز کس طرح پڑھی جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ عملی تربیت ظاہری افعال کی ہو رہی ہے. روزہ رکھا آپ نے تو عملی تربیت اس کی دے دی، حج فرمایا تو حج کی عملی تربیت دے دی. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو ظاہری اعمال سے یا ظاہری افعال سے تعلق نہیں رکھتے. مثلا قرآن کریم فرماتا ہے جگہ جگہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، شکر کرو، صبر کرو. تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، حسد اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بغض اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ تکبر ہو یا حسد ہو یا بغض ہو، یہ ایسی خرابیاں ہیں اور ایسے گناہ ہیں کہ ان کا تعلق ظاہری اعضاء سے نظر نہیں آتا. یہ انسان کے دل کی بیماریاں ہیں. ان دل کی بیماریوں کو جب نکالا جائے تو اس کا نام تزکیہ ہے. یعنی ایک شخص کے دل میں فرض کیجیے تکبر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی تربیت کے ذریعے اس کے دل سے تکبر نکال پھینکا، تو گویا تکبر کا جو میل کچیل اس کے دل کے اندر جمع ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کر دیا. اسی طرح ایک بیماری، ایک بہت بڑی عظیم بیماری ہوتی ہے دنیا کی محبت، کہ دنیا کو انسان آخرت کے اوپر ترجیح دینے لگے، یا شہرت کی محبت کہ میری شہرت ہو جائے، یا ریاکاری کہ میں جو کام کرے وہ نام و نمود کی خاطر کرے. تو یہ بیماریاں بھی دل کی بیماریاں ہیں اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کو عملاً دور کیا.
اور ان بیماریوں سے صحابہ کرام کو پاک کیا. چنانچہ ریاکاری کے بجائے ان کے اندر اخلاص پیدا فرمایا، تکبر کے بجائے ان کے اندر تواضع پیدا فرمائی، حسد کے مقابلے میں ان کے دلوں میں ایثار پیدا فرمایا. یہ ساری جو برائیاں ہیں وہ دلوں سے نکال کر ان میں اچھائیاں پیدا کرنا، اس کا نام تزکیہ ہے. اور اسی تزکیے کو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی کر کے دکھایا. اور پھر صحابہ کرام کا تزکیہ کرنے کے بعد صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کا تزکیہ کیا اور انہوں نے اپنے شاگردوں کا، اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آج تک اس طرح چلا آتا ہے. اور اس تزکیے کے لیے محض نظریاتی طور پر علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس شخص کا تزکیہ ہو چکا ہو وہ اس کو اپنا مقتدا بنا کر، اس کے ساتھ رہ کر، اس کی صحبت اٹھا کر، اس کی باتیں سن کر آدمی خود اپنا تزکیہ کرے اور اپنے دلوں سے یہ بیماریاں دور کر کے اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو فضائل قرار دیا ہے وہ اپنے دل کے اندر پیدا کرے. اس یزکیہم والے فریضہ منصبی میں اسلام کا جو پورا علم اخلاق ہے وہ آ گیا. اسی علم اخلاق کو بعض اوقات احسان سے تعبیر کرتے ہیں، علم احسان سے، بعض اوقات اس کو علم تزکیہ سے تعبیر کرتے ہیں، بعض اوقات اس کو علم باطن سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو علم تصوف بھی کہہ دیتے ہیں. حاصل اس کا یہی ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایسی بڑھا دی ہیں کہ جو در حقیقت قرآن و سنت کے مقاصد میں شامل نہیں تھی، لیکن اصل مقصود چاہے وہ تصوف کہیں یا احسان کہیں یا علم اخلاق کہیں، اس کا اصل مقصود تزکیہ ہے کہ انسان اچھی صفات سے آراستہ ہو جائے، اس کے دل میں اچھی صفات پیدا ہو جائیں اور بری صفات اس کے دل سے نکل جائیں. تو اس آیت کریمہ کے ان چاروں مقاصد پر اگر ہم اہتمام کے ساتھ غور کریں تو دین اگر دیکھا جائے تو سارا کا سارا ان چار مقاصد کے اندر سمٹ آتا ہے، اور ان میں سے ہر مقصد زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہمارے لیے ایک عظیم سبق رکھتا ہے اور ہمارے لیے اپنی زندگی کا دائرہ متعین کرنے کا ایک واضح اشارہ دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیات اور ان کے تعمیر کعبہ کا کارنامہ بیان کرنے کے بعد اور انہوں نے جو دعائیں کی تھی ان کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے اہل کتاب اور مشرکین مکہ تینوں قسم کے گروہوں سے یہ خطاب فرمایا ہے کہ تم سب اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا مانتے ہو لیکن ان کے طریقے پر نہیں چل رہے. انہوں نے جس دین کی دعوت دی تھی وہ تم نے چھوڑ دیا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور دین اپنانا یہ بڑی بیوقوفی کی اور حماقت کی بات ہے. چنانچہ آگے کی آیات میں ان کو اسی قسم کی ترغیب دی گئی ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے
سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو تو وہ بولے میں نے رب العالمین کے آگے سر جھکا دیا۔ اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ اور اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں سب سے یہ خطاب فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی ان کا دین وہ تھا جس کا ذکر پیچھے آیا کہ انہوں نے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو بھی اپنا معبود قرار نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے احکام کے آگے سر جھکایا اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی تاکہ وہاں آ کر لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ اب تم لوگوں نے جو راستے اختیار کر لیے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، لہذا پہلے فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے یعنی اس سے منہ موڑے، اس سے ہٹ کر چلے، الا من سفیہ نفسہ، مگر وہ شخص جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بالکل واضح اور صاف تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بنیادی نقطے کی حیثیت رکھتی تھی۔ اب اگر کوئی شخص توحید سے ہٹ کر شرک اختیار کرتا ہے، جس کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور شخص کو، کسی اور ذات کو اپنا معبود قرار دیتا ہے، تو اس کی کوئی دلیل تو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا مل کر بھی اگر کوئی ایسی دلیل لانا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی خدا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی معبود ہے، تو کوئی عقلی دلیل، کوئی عقلی یا نقلی دلیل اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے جس کی نہ تو کوئی عقلی دلیل ہو اور نہ نقلی دلیل ہو، محض اپنے قیاس اور تخمینے کی بنیاد پر کوئی بات کہے اور اس کو اپنا عقیدہ بنا لے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تو ظاہر ہے یہ حماقت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے طریقے سے کوئی اور انحراف نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں، اگلے جملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو چن لیا تھا دنیا میں، چن لیا تھا یعنی منتخب کر لیا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم نے نبوت کے لیے منتخب کر لیا تھا، اس بات کے لیے منتخب کر لیا تھا کہ وہ دنیا کی امامت کریں، دنیا کے جو مقتدا بنے اور ساری دنیا ان کی پیروی کرے، اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنے ہر دشمن کو مغلوب کرتے ہوئے چلے گئے۔ نمرود جیسا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس کے آگے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غالب فرمایا کہ اس نے آگ جلائی
اور اس میں پھینکا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ صحیح سالم نکلے اور پھر وہاں سے دوسرے ملک میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے. تو لقد اصطفیناہ فی الدنیا، دنیا کے اندر ہم نے ان کو منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا اپنی معرفت کے لیے، اپنی پیغمبری کے لیے اور ان کے پیغمبرانہ دعوت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ تو دنیا کا معاملہ تھا، آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا. پھر ان کی جو سب سے اعلیٰ صفت تھی اس کو اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم، کہ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو. قال، تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے آگے سر جھکا دیا. یہ سب سے بڑی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے، اور جو اس دنیا میں ہر بندے کی اعلیٰ ترین صفت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ وہ اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر تسلیم خم کرنے کے لیے اسلام کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کے لفظی معنی سر جھکانے اور کسی کے مکمل فرما بردار ہو جانے کے آتے ہیں. ہمارے دین کا نام بھی اسلام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ ہی کا تابعدار بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ شروع ہی سے مومن تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ان کا ایمان مکمل تھا، اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ آمن، ایمان لے آؤ، کیونکہ ایمان تو پہلے سے لائے ہوئے تھے. یہاں اس کا مقصد ایمان کی تلقین کرنا نہیں تھا، بلکہ فرمایا گیا کہ اسلم، اور اسلم کے معنی یہ کہ سر جھکا دو. یہاں ہم نے ترجمہ اسلام لانے سے نہیں کیا، جبکہ عربی زبان میں اگر کوئی شخص اسلام لائے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اسلمہ، اور اگر کسی کو اسلام لانے کی ترغیب دی جائے تو بھی کہا جاتا ہے کہ اسلم. لیکن ہم نے یہاں ترجمہ اسلام لانے کا نہیں کیا، بلکہ سر جھکانے کا، تسلیم خم کرنے کا کیا ہے، اس واسطے کہ یہاں اس معنی میں اسلام کی دعوت دینا ان کو مقصود نہیں تھا کہ معاذ اللہ وہ پہلے مسلم نہ ہو اور مومن نہ ہو اور ان کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، بلکہ مطلب یہ تھا کہ مومن تو آپ پہلے سے ہیں، اب اس کا بات کا بھی اقرار کر لیجئے کہ آپ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے آگے سر جھکائیں گے، اسی کا حکم کی تعمیل کریں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنا سر جھکا دیا رب العالمین کے لیے. اور سر جھکانے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آئے کہ فلاں کام کرو، یا کوئی ممانعت آئے کہ فلاں کام نہ کرو، تو انسان کچھ عقلی دلیلوں کا سہارا لیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، چاہے اس کی حکمت اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کا ذکر یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سر جھکا دیا رب العالمین کے لیے، ان کا یہ واقعہ سورہ صافات کے اندر مذکور ہے کہ ان کو خواب میں بذریعہ وحی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا. تو انہوں نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کروں، اس کا کیا قصور ہے. حالانکہ بظاہر کسی بے قصور شخص کو، بے گناہ شخص کو موت کے گھاٹ اتارنا، اور وہ بھی اپنا بیٹا، اور وہ بھی نابالغ، تو یہ بظاہر تو عقل کے بالکل خلاف بات تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دیکھا تو اس کے جواب میں یہ نہیں پوچھا کہ میں کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کروں. اسی طرح جب ان کے بیٹے سے آپ نے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں یہ بات دیکھی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان
آپ اللہ تعالیٰ سے پہلے یہ پوچھیے کہ کیوں مجھے قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور میرا کیا قصور ہے. اس کے بجائے انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ تعالیٰ کی فضل سے مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو جب قرآن کریم نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ اس کو ذبح کرے، تو اس کا واقعہ قرآن کریم سورہ صافات میں جب ذکر فرماتا ہے تو وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوا، فلما اسلما وتلہ للجبین، یعنی جب باپ بیٹے دونوں نے سر جھکا دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع دار بن گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اس وقت ہم نے ان کو آواز دی. تو اس آیت کو اگر سورہ صافات کی اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے حقیقی معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل تابع دار بن جائے اور اس کا جب بھی کوئی حکم آئے تو وہ اس کی چاہے حکمت اور مصلحت اس کی سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہر حال میں وہ اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو جائے. اس کا نام اسلام ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک بہت اہم صفت کے طور پر بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ ان کا یہ وقت بڑا یاد کرنے کے لائق ہے جب انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور سے رب العالمین کے تابع فرمان بنا لیا تھا. اور پھر یہی نہیں کہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنایا ہو، بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، کہ اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کی، یعنی اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ جس طرح میں نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکایا ہے اور اسی کی ذات پر میں ایمان لایا ہوں اور اس کی تنہا خدائی پر میں یقین رکھتا ہوں، اسی طرح تم بھی توحید ہی کے قائل رہنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکاتے رہنا. وَيَعْقُوب، اور پھر فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے پوتے تھے اور جو بنو اسرائیل کے جد امجد ہیں، جن سے بنو اسرائیل کا خاندان چلا ہے، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی. کیا وصیت کی تھی؟ اس کا آگے بیان ہے کہ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، توحید والا دین جس میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، وہ تمہارے لیے منتخب فرما دیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو. مسلم ہو، اس میں دونوں باتیں داخل ہیں، یعنی صحیح عقیدہ رکھتے ہو، توحید کا عقیدہ، اور یہ بات بھی داخل ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنائے ہوئے ہو. اب اگلی آیت میں بنو اسرائیل کی ایک غلط فہمی یا ان کے غلط بیان کا جواب دیا گیا ہے یا اس کی تردید فرمائی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ بعض یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، انہوں نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر رہے. یہ آیت اس کا جواب ہے، اور اس کی حماقت، اس بات کی حماقت تو اسی سے پتہ لگائی جا سکتی ہے کہ یہودیوں کا جو دین ہے وہ تو بہت بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر تورات نازل ہونے کے بعد کہیں شروع ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بہت پہلے گزر چکے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان سے بہت پہلے گزر چکے تھے، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ تم یہودی رہنا. لیکن چنانچہ اسی بات کو قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 میں اس حماقت کو واضح کیا ہے کہ
حضرت یعقوب علیہ السلام تو در حقیقت بہت پہلے گزر چکے تھے اور تورات ان کے بہت بعد نازل ہوئی، لہذا وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ تم یہودیت کی پیروی کرنا. لہذا حقیقت بات کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی. اذ قال لبنیہ، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں نے، ان کے 12 بیٹے تھے اور 12 کے 12 بیٹوں نے جواب میں یہ بات فرمائی کہ نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، یعنی جس کو آپ اپنا معبود سمجھتے ہیں اور جس کو آپ کے آباء و اجداد اپنا معبود قرار دیتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالی، اسی کی عبادت کریں گے. وہ آباء و اجداد کون تھے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. وہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام تھے. وہ جس خدا کی عبادت کرتے تھے الہم واحدہ، اور وہ ایک ہی معبود ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے رہیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اس خدا کو اسی طرح مانیں گے جس طرح کے یہ حضرات مانتے چلے آئے ہیں، اس کی انہی صفات کو پر عقیدہ رکھیں گے جن صفات پر یہ حضرات عقیدہ رکھتے آئے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کی تابعداری کرتے رہیں گے، اسی کے فرمانبردار ہیں. یہ اقرار کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کی وفات سے پہلے. لہذا تمہارا یہ کہنا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودی مذہب اختیار کرنے کی تلقین کی تھی، یہ بالکل غلط بات ہے. تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن جو ذات اس کلام کو نازل کر رہی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی، وہ تو اس وقت کو دیکھ رہی تھی. اس وقت میں اس کی گواہی یہ ہے کہ ان کے بیٹوں کو وصیت کی تھی توحید پر قائم رہنے کی، اور ان کے بیٹوں نے اسی توحید پر قائم رہنے کا اقرار بھی کیا تھا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ایک بڑا اہم اصول بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ کسی شخص کو اپنے آباء و اجداد کے طریقے یا ان کے اعمال پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا چاہیے کہ وہ چونکہ نیک لوگ تھے، مقدس لوگ تھے، ہم ان کی اولاد ہیں، لہذا جو انجام ان کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا تو ہم سے بھی راضی ہوگا، چاہے ہمارے اعمال کچھ بھی ہوں. تو اس تصور کی تردید کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت ارشاد فرمائی کہ تلک امۃ قد خلت، وہ تو ایک امت تھی، یعنی یہ جن حضرات کا بھی ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ سب کے سب ایک امت تھے، یعنی ایک جماعت تھی، ایک خاص دین پر چلنے والی جو گزر گئی. تلک امۃ قد خلت، وہ گزر چکی. لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، یعنی اس کا ثواب ان کو ملے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کچھ تم نے کمایا ہے وہ تمہارا ہے. یعنی یہ نہ سمجھو کہ چونکہ وہ نیک لوگ تھے اور بہت اچھے اعمال کر کے دنیا سے گئے تو اس کا ثواب جو ان کو ملے گا تم بھی ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے ضرور اس میں حصے دار بنو گے. یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دار و مدار کسی نسب کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اپنے عمل پر ہوتا ہے. انہوں نے جو عمل کیا تھا وہ ان کے ساتھ ہے، اور جو عمل تم کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. لہٰذا اگر تم بھی ویسا ہی عمل کرو گے جیسا وہ کرتے رہے ہیں تو بے شک تم بھی ثواب کے مستحق ہوگے، اور اگر تمہارا عمل ان کے برخلاف ہوا تو پھر تم اس ثواب میں حصہ دار نہیں بن سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرمایا ہے. اور دوسری طرف وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. یعنی اگر بالفرض
ماضی کے لوگوں میں کسی نے کوئی گمراہی کا راستہ بھی اختیار کیا ہو تو اس کی گمراہی بھی اسی کے ساتھ ہوگی. اس کے بارے میں تم سے بات پوچھ نہیں کی جائے گی کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ گمراہی کیوں کی تھی. اگر تم نے خود اس گمراہی سے اجتناب کیا اور اپنا عمل اور عقیدہ درست رکھا تو پچھلے لوگوں میں اگر کسی نے اپنے عقیدے یا عمل کے لحاظ سے غلطیاں کی ہیں تو ان غلطیوں کا مواخذہ، اس کے اوپر گرفت تم سے نہیں کی جائے گی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ آیت اگرچہ یہود و نصارہ کے سے خطاب کے دوران فرمائی گئی ہے، لیکن ایک اصول اس میں بتا دیا گیا، اور وہ اصول ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مثال راہ ہے کہ ہم محض اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر تکیہ اور بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ خود اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں. ایک طرف تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ محض بزرگوں کی اولاد ہو جانا یا مقدس لوگوں کی ذریت میں داخل ہونا تنہا یہ بات کافی نہیں ہے انسان کی نجات کے لیے، جب تک کہ ہمارے اپنے اعمال درست نہ ہوں. اور دوسری طرف یہ کہ پچھلے لوگوں کے بارے میں جو بعض اوقات فضول قسم کی بحثیں لوگوں میں چل پڑتی ہے کہ فلاں شخص آیا فاسق تھا یا نہیں تھا، یا فلاں شخص جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا جو دنیا سے گزر چکا، اور اس کے بارے میں ہم یہاں پر بحثیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس آیت نے اس کے بارے میں بھی ہمیں ہدایت دی ہے کہ تمہیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لا تسألون عما كانوا يعملون. جو لوگ پیچھے عمل کر کے گزر گئے ہیں ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، انہی سے پوچھا جائے گا تم نے کیا عمل کیا تھا. تم سے سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے. لہذا اس قسم کی فضول بحثوں میں پڑھنا بھی اس آیت کریمہ کے روشنی میں مناسب نہیں ہے. اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان میں پہلے پارے کے اختتام تک یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف سے مسلمانوں کو جو یہ دعوت دی جاتی تھی کہ تم بھی ہمارے مذہب کو اختیار کر لو، اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. چنانچہ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباط ما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے. کہہ دو کہ نہیں،
بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں ان قریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ اور کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں؟ مسلمانوں، ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ یہ تمام آیات در حقیقت یہودیوں اور نصرانیوں کی دعوت کے جواب میں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور پہلے تو ان کی دعوت کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں۔ قالو، وہ کہتے ہیں کہ کونو ہودن، کہ تم بھی یہودی ہو جاؤ، یہ یہودی کہتے تھے۔ او نصارا، یعنی کونو نصارا، نصرانی یہ کہتے تھے کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ تہتدو، تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ قل، آپ یہ کہہ دیجئے ان کے جواب میں کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے۔ حنیفن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حنیف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو شخص بالکل سیدھے راہ پر جا رہا ہو، اس میں ذرا بھی کجی اور ٹیڑھ نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیف کا لفظ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمایا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک راستے پر تھے، توحید کے راستے پر، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو بھی اپنا معبود نہیں مانتے تھے، اور کسی بھی قسم کا شائبہ ان میں کسی بھی شرک کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا نہیں تھا۔ اس لیے ان کو کئی جگہ قرآن کریم میں حنیف قرار دیا گیا ہے، اور اس کی آگے پھر مزید تفصیل یہ بیان فرمائی کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ بتلانا یہ منظور ہے کہ تم اگرچہ نام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لے رہے ہو، لیکن تم نے جو دین اختیار کیا ہے اس میں کسی نہ کسی حیثیت سے شرک موجود ہے، اور اس وجہ سے تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اور ان کے دین پر نہیں ہو، تو ہم تمہارے دین کے بجائے
ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہیں گے جس میں شرک کا کوئی شائبہ بھی نہیں۔ پھر آگے اس ایمان کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جب تم یہ کہو گے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں تو وہ دین کیا ہے، اس کی آگے تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قولو، مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ بات یہودیوں اور نصرانیوں سے صاف صاف کہہ دیں کہ آمنا باللہ، ہم ایک تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، اور اس کلام پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر اتارا گیا یعنی قرآن کریم، وما انزل الی ابراہیم، اور ان تمام اللہ کے کلاموں پر ہم ایمان رکھتے ہیں جو ہم سے پہلے کے پیغمبروں پر اللہ تعالی نے نازل فرمایا تھا، یعنی جو کلام ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا، اسماعیل علیہ السلام پر ہوا، اسحاق علیہ السلام پر ہوا، یعقوب علیہ السلام پر ہوا، والاسباط، اور پھر ان کی اولادوں پر، یعنی چونکہ ان حضرات کی اولادوں میں بھی بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ تو ہم اجمالی طور پر ان تمام صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم سے پہلے آنے والے پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کلام یا جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی تورات، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی یعنی انجیل اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جتنے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے جتنی کتابیں دی گئیں ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ایک پیغمبر پر ایمان لائے اور دوسرے پر نہ لائے۔ اس کے برخلاف یہودیوں اور عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان رکھتے تھے اور ان پر جو تورات نازل ہوئی تھی اس پر بھی فی الجملہ ایمان رکھتے تھے، لیکن بعد میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان پر ایمان نہیں لائے، اور ان پر جو کتاب انجیل نازل ہوئی اس پر ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح عیسائی لوگ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن اول تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بحیثیت پیغمبر کے رکھنے کے بجائے انہوں نے ان کو خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اور دوسرے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کرام کے اس پورے سلسلے میں آخری نبی تھے، آپ پر وہ ایمان نہیں لائے، تو انہوں نے انبیاء کے درمیان تفریق کر رکھی تھی کہ کسی نبی پر ایمان لاتے کسی پر ایمان نہ لاتے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، جتنے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے لیے مقدس ہیں، اور ہم ان سب کی پیغمبری پر ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور پھر جس اللہ نے ان پیغمبروں کو بھیجا تھا ہم اس کے تابع دار ہیں اور اسی کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ اعلان کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ تم یہودیوں اور نصرانیوں کے سامنے اپنے اس دین کا واضح طور پر اعلان کر دو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی جس طرح تم تمام پیغمبروں پر ایمان لائے، تمام ان کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے، اسی طرح اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں تو فقد اہتدوا، تو وہ سمجھو کہ راہ راست پر آ گئے۔ پھر ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا جیسے کہ راہ راست پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو اپنا بھائی قرار دو، ان کے ساتھ اخوت کا معاملہ کرو، دینی اخوت کا معاملہ کرو اور ان کو مسلمان سمجھو۔ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یعنی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو۔ یہ خطاب ہے صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ایمان ان کا اس وقت معتبر ہوگا جب کہ وہ اے صحابہ تمہارے جیسا ایمان ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان اور عقیدے میں
حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہوں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور آپ سے تعلیم حاصل کی، وہ ہمارے لیے ایک معیار ہے، ایمان کا معیار ہے۔ جو عقیدہ صحابہ کرام سے ثابت ہو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور وہ عقیدہ در حقیقت دین کا عقیدہ ہے۔ یوں تو اس کے بعد بہت سی جماعتیں پیدا ہو گئیں جو اسلام کی دعوے دار تھیں، اور انہوں نے مختلف عقائد بھی لوگوں کے سامنے بیان کیے، اور اس کی بنیاد پر مختلف فرقے بھی بن گئے۔ لیکن ان تمام عقیدوں میں صحیح عقیدہ وہ ہوگا جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اور اسی بات کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح فرمایا ہے کہ فرمایا کہ میری امت کسی وقت 70 سے زیادہ فرقوں میں بٹ جائے گی، تو ان میں سے جو ٹھیک راستے پر کون ہوگا اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ راستہ ہے جو ٹھیک دین کا راستہ ہے۔ اور جو اس ما انا علیہ و اصحابی یعنی میرے یا میرے صحابہ کے راستوں سے ہٹا ہوا کوئی راستہ ہوگا، وہ کسی نہ کسی حیثیت میں غلط راستہ ہوگا یا گمراہی کا راستہ ہوگا۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو بھی عقیدہ رہا ہو وہ ہمارے لیے واجب التعمیل ہے، ہمیں بھی وہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات اس آیت کریمہ سے واضح ہو رہی ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ یہودی اور نصرانی جب اس طرح ایمان لے آئے جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر ہدایت یہ پا جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ایمان تو لائے مگر صحابہ کی طرح کا ایمان نہ لائے، اس ایمان میں یا عقیدے میں صحابہ سے کوئی مختلف عقیدہ اختیار کیا گیا تو وہ سائے راست والا عقیدہ نہیں ہوگا، پھر اس شخص کو ہدایت پر نہیں سمجھا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھر بھی یہ منہ موڑے رہے اور ساری دلیلیں واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہ لائیں تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ یعنی پھر ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دلائل ایمان کے کمزور تھے یا ان پر حق واضح نہیں ہوا تھا، بلکہ در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں، اور دشمنی وہی ہے جس کا بار بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان کو یہ حسد ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں کیوں مبعوث ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں ہوئے، اور پہلے پیغمبروں کی طرح وہ بنی اسرائیل میں کیوں مبعوث نہیں ہوئے۔ اس دشمنی کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، اللہ کافی ہو جائے گا تمہارے مقابلے میں، ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، یعنی وہ جو تمہارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور اس دشمنی کے نتیجے میں تمہیں طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کے درپے ہیں، تو یہ انجام کار تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا، کیونکہ ان کے دشمنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود نمٹ لے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ صبغت اللہ، یعنی مسلمانوں یہ کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے۔ یہ جملہ در حقیقت عیسائیوں کے ایک خاص طریقے کے پس منظر میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ عیسائیوں کی ایک رسم ہے جس کو اردو میں بپتسمہ اور انگریزی میں بیپٹزم کہا جاتا ہے، اور عربی میں استباغ
کہتے ہیں. لفظی معنی استباق کے رنگ چڑھا دینے کے ہوتے ہیں. اور وہ رسم یہ ہے کہ عیسائیوں میں یہ طریقہ معروف ہے کہ جب کسی شخص کو عیسائی بنانا ہو تو وہ اسے غسل دیتے ہیں. اور پہلے زمانے میں کبھی وہ غسل رنگے ہوئے پانی سے بھی دیا جاتا تھا. اسی واسطے اس کو استباق کہتے تھے، یعنی رنگ چڑھانا. ان کے خیال میں اس طرح اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے. یہ بپتسمہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے. جو ہی کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کو بپتسمہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور جب تک وہ بپتسمہ نہ لے، یعنی یہ رنگ اس کے اوپر نہ چڑھایا جائے، تو وہ گناہگار ہی رہتا ہے اور یسوع مسیح کے کفارے کا حقدار نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے وہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو بھی بپتسمہ دیتے ہیں اور اس پر رنگ چڑھاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے طرف سے جو رنگ چڑھا رہے ہو، اس رنگ کے چڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل رنگ تو اللہ کا ہے. تو مسلمانوں تم یہ کہہ دو کہ نصرانی جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ تم عیسائی بن جاؤ اور عیسائی بننے کے لیے بپتسمہ کی رسم کو پورا کرو اور عیسائی رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، تو تم ان سے جواب میں کہہ دو کہ ہمیں تمہارے رنگ کی ضرورت نہیں، ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے. ونحن له عابدون، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے رہیں گے، ہمیں کسی اور دین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. پھر آگے فرمایا کہ قل، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان سے یہ بات بھی کہو کہ اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو؟ وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار. تو لہذا تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی دعوت کا تو لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو برحق مانا جائے. تم لوگ اللہ کی توحید میں شرک بھی کرتے ہو اور اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام کی تردید بھی کرتے ہو، تو یہ تمہاری کیسی حجت بازی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کر رہے ہو. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ویسے تو تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود تمہارے عقیدے مختلف ہیں اور تمہارے اعمال مختلف ہیں. تو ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تو ہم اس حالت میں تمہارے اعمال کی اتباع نہیں کر سکتے جن کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی اللہ کے لیے خالص کر لی ہے، اس کے ساتھ ہم کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتے. پھر فرمایا کہ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی؟ قل، آپ فرما دیجئے ان کے جواب میں کہ انتم اعلم ام اللہ. ایک مختصر جواب ہے ان کے اس سارے دعوے کا کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، اول تو ویسے ہی یہ حماقت کی بات ہے، کیونکہ یہودی اور نصرانی جو کے نام سے جو مذہب پیدا ہوئے وہ تو بہت بعد میں ہوئے، ان کی پیدائش کے، ان کی وفات کے بہت عرصے کے بعد ہوئے، تو وہ کیسے یہودی اور نصرانی ہو سکتے ہیں؟ لیکن اگر تم یہ دعویٰ کر بھی رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ تمہارے سینہ بسینہ کوئی تمہارے آباء و اجداد نے تمہیں یہ روایت پہنچائی ہوگی کہ وہ یہودیوں اور نصرانیوں کے دین پر تھے، ایسی فضول روایت تمہارے تک پہنچائی ہوگی، تو تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل موجود نہیں ہے. تو کیا تم زیادہ جانتے ہو؟ اللہ زیادہ جانتا ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا تھا. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو. یعنی یہ حقیقت دراصل ان یہودیوں اور نصرانیوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام توحید خالص کا درس دیتے رہے اور ان بے بنیاد عقیدوں سے انبیاء کرام کا کوئی تعلق نہیں ہے. خود ان کی کتابوں میں یہ حقیقت واضح طور پر لکھی ہوئی موجود ہے اور ان میں
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی موجود ہیں جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کا درجہ رکھتی ہیں، مگر یہ ظالم ان کو چھپائے بیٹھے۔ تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جملہ پھر دوبارہ دہرایا ہے جو پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ۔ اس بحث میں اگر نہ بھی پڑھو کہ وہ حضرات کیا تھے اور انہوں نے کس طرح تعلیم دی، لیکن اب تو معاملہ تمہارا اپنا ہے کہ تم اپنی فکر کرو کہ تمہارا عقیدہ درست ہو اور تمہارا عمل درست ہو۔ لہذا فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔